نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے؟ ناظرین، یہ سوچنے والی، غور و فکر کرنے والی قابل توجہ بات ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہیں، حالانکہ سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد ہم قرآن سے دوسری مختلف صورتیں اور مختلف آیات کی تلاوت کیا کرتے ہیں، لیکن ان سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کو نامکمل کہہ دیا گیا۔ ناظرین، اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نماز کے لیے کانوں ہی تک ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں اور ناف ہی کے نیچے کیوں باندھا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے چینل پہ جا کر کے دیکھ لیں، لیکن آج میں بیان کروں گا کہ ہم نماز میں سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھا کرتے ہیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کو ام القرآن کا لقب دے دیا گیا۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو اللہ کی ثنا سے شروع ہوتی ہے اور بندے کے لیے ایک دعا کا بہترین تحفہ ہوا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو بندے اور رب کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ حقیقت تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ ناظرین، بندہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اور ان سے توبہ کرتے ہوئے کان پکڑ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ پہلا سوال اپنے بندے سے کرتا ہے، اے میرے بندے، تو میرے دربار میں آیا، میرے آستانے پر آیا اور سیدھا کھڑا ہو کر میری عبادت کرنے کے لیے تیار ہوا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے، مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اب بندہ کہتا ہے کہ ہاں میرے مالک، میں تجھے جانتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تو ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک یوم الدین، تو ہی روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا تو ہی مالک ہے۔ اے میرے مولا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو ہماری ہی عبادت کرتے ہو اور ہم ہی سے مدد چاہتے ہو، اب بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کیسی مدد چاہیے۔ آپ ایک بات تصور میں سوچیں کہ سب سے پہلے بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے نیت کے ساتھ، نیت کرنے سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بڑائی کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مولا تو ہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اشارتاً کہتا ہے کہ مولا قیامت کے دن کا بھی تو ہی مالک ہے، اس دن میری لاج رکھ لینا۔ آگے کہتا ہے کہ مولا میں تمام زندگی عبادت تو نہیں کرتا رہا، میں نے روزے تو زیادہ نہیں رکھے، میں نے نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھی، میں نے زکاتیں تو زیادہ نہیں دی، لیکن میرے مولا جب بھی عبادت کی، یا کا نعبد، ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تھوڑی کریں گے زیادہ، بس اپنی پیشانیاں تیری ہی چوکھٹ پر رکھتے ہیں، ہم اپنے سر تیرے ہی آستانے پہ جھکایا کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں جس کے آگے ہم اپنا سر جھکائیں، کوئی دوسرا قابل عبادت نہیں جس کے آگے ہم جھکیں، کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ ہم اس کے پاس پہنچیں، اس کے دروازے پر جائیں، مولا بس ایک تو ہی ہے، ہم جس کے آگے اپنی پیشانیاں رکھتے ہیں، جس کے آگے اپنے سر کو جھکایا کرتے ہیں، مولا تیرے علاوہ کوئی دوسرا آستانہ بھی تو نہیں جہاں پہ جا کر کے ہم مانگیں، جہاں پہ جا کر کے ہم اپنا سر رکھیں۔ ناظرین، توجہ کرنے والی بات ہے، یہ بندہ، گنہگار بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی تعریف، اس کی وحدانیت و الوہیت کا اعلان کرنے کے بعد آگے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مولا ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جب اتنی تعریف اس بندے نے کر لی، اپنے گناہوں کا اعلان کر دیا اور اس پر توبہ کر لی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ میرا رب تو رحیم ہے، کریم ہے نا، تو میرا رب اپنے بندے سے کہتا ہے کہ بندے بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تجھے کیا چاہیے، تو کیسی مدد چاہتا ہے۔ آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین، سوچنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی تعریف، اتنی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، ہے نا، جب اللہ کو راضی کر لینے کے بعد، جب اللہ نے کہا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، ہے نا، تو اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، جو اس سے چاہو وہ مانگ، جب اللہ خود اعلان کرے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جو آپ مانگو گے وہی آپ کو ملے گا، تو ایسے عالم میں چاہیے کہ ایک بہترین چیز ہم اللہ سے طلب کریں، جو ہمارے لیے سب سے اہم ہو وہ اللہ سے مانگے، جب اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے تو اب تو بہترین بڑی سے بڑی چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے، لیکن بندہ کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، اے رب بس مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ ناظرین، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے سب سے بہترین چیز، سب سے اہم چیز، سب سے بڑی دولت صراط مستقیم ہے۔ اگر آپ نے یہ حاصل کر لیا، صراط مستقیم پہ رہ کر کے آپ نے زندگی بسر کر لی، تو اس سے بڑی دولت کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت بھی اسی میں شامل ہے، حج، کعبہ، دنیا کی تمام دولتیں سب اسی میں شامل ہے۔ اور صراط مستقیم پر چل کر کے اپنی زندگی بسر کر لی تو یقین جانے کہ آپ یہاں بھی کامیاب ہیں اور پھر وہاں بھی کامیاب ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا تم جانتے بھی ہو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے نا؟ اللہ پاک آگے سے اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ناظرین، توجہ کرنے والی بات، بندہ کہتا ہے کہ مولا صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا وہی سیدھا راستہ ہے۔ آئے، جس پر تیرا انعام ہوا وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے بتا میرا انعام کس پر ہے؟ اللہ اللہ، بندہ عالم تصورات میں کہتا کہ مولا قرآن میں تو نے ہی تو فرمایا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام نبیین پر ہے، انعام صدیقین پر ہے، انعام شہداء پر ہے، انعام صالحین پر ہے، اور جس پر انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ آئے ہائے، اے اللہ جس پر تیرا انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مجھے نبیوں کے، صحابہ کے، صالحین کے، شہداء کے راستے پر چلا دے۔ اگر میں اس سے بھٹک گیا تو برباد ہو جاؤں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہے مجھے اسی راستے پر چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ اس راستے پر جس پر تیرا قہر ہے، غضب ہے، جو گمراہوں کا راستہ ہے، یعنی فرعون، نمرود، حامان، شداد، مطلب ان لوگوں کے راستے سے مجھے ہٹا دے، مجھے اس راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی باتیں آپ کے دوسرے مومن بھائی بھی سن سکیں اور اپنی سماعتوں کو منور کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔